الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید، توصیف خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، جیسا کہ گزشتہ ایک جمعے قبل ہمارا ٹاپک اور عنوان چل رہا تھا توبہ کے تعلق سے، بیچ میں کیونکہ رجب کا مہینہ ہے تو اس کی بدعات کے تعلق سے کچھ نقطے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسی موضوع کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی گفتگو، آج کا جو خطبہ ہوگا وہ بھی توبہ کے اوپر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سامعین، اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کو اور پاکی، صافی، ستھرائی کو ایک ساتھ جمع کیوں کر دیا؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے وہ ایک طرح سے گناہوں کی گندگیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ چونکہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا، اس لیے وہ گندگی ہے، وہ سمجھ لیجئے گناہوں کی ناپاکی ہے جس میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین،
اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان کا جسم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ان کا روح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین پاکی صافی والوں کو، ستھرائی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں دونوں چیزیں جمع کر دی کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پاکی کے لیے ایک بات اور ارشاد فرمائی، الطہر شطر الایمان، پاکی یہ آدھا ایمان ہے، یعنی پاکی حاصل جو ہم کرتے ہیں، گندگی کے بعد جب ہم غسل کرتے ہیں یا استنجا کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اسے آدھا ایمان قرار دیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، کیونکہ جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو وہ حقیقت کے اندر گناہوں کی ناپاکی کے اندر ملبوس ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اس گناہوں کے زنگ کو ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ گندگی چڑھ رہی ہے، یہ گناہوں کا زنگ چڑھ رہا ہے ہمارے اوپر، کس وجہ سے؟ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اب ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، تب سے ہم کتنے گناہ کر بیٹھے ہیں، تو ہمارے دل کا کیا حال ہوگا؟ ایک گناہ کرنے پر ایک نقطہ لگ رہا ہے کالا، اور ہماری زندگی پوری کی پوری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہم عاصی اور پرمعاصی ہیں۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہوگا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری یہاں یہ دی کہ جو توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کا دل واپس صاف شفاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، تو وہ زنگ اس کے دل کے اوپر پورا پھیل جاتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائے، کَلَّا بَلْ رَعْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں کے اندر زنگ چڑھ گیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے، اس کی روح کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ لیکن گناہوں سے معافی نہیں مانگتا بلکہ گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس کا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کرامن کاتبین ہیں، نیکی اور گناہ لکھنے والے ہیں، یہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو جب لیفٹ ہینڈ والا فرشتہ، الٹے ہاتھ والا فرشتہ گناہوں کو لکھنا چاہتا ہے، تو رائٹ ہینڈ والے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے ابھی رک جا، ابھی ٹھہر جا، کیا پتا یہ توبہ کر لے، گناہ سے بعد آ جائے اور اللہ اسے معاف کر لے۔ لیکن جب انسان مگن ہو جاتا ہے گناہ کے اندر تو اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا احسان اللہ کے طرف سے کیا ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، صرف دل میں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، ابھی ہم نے نیکی نہیں کی ہے، صرف نیکی کا دل میں ارادہ کیا ہے، سیدھے ہاتھ والے فرشتے کا قلم چلتا ہے اور وہ ایک نیکی نوٹ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے ہمارا رب، ہمارا رب کتنا درگزر کرنے والا، کتنا احسان کرنے والا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ نہیں لکھا جا رہا، توبہ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ہم صرف نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، نیکی نہیں کر رہے، نیکی لکھ دی جا رہی ہے۔ اور جب انسان وہ نیکی کر گزرتا ہے،
وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس نیکی کے بدلے 10 گناہ نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں، اور جو گناہ کر رہا ہے وہ نہیں لکھا جا رہا، توبہ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب انسان غافل ہو جاتا ہے اس گناہ سے، پھر اس گناہ کو اتنا ہی لکھ دیا جاتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے، نہ ایک سوت اوپر نہ ایک سوت نیچے، بلکہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ تو کتنا رحیم ہے ہمارا رب، کتنا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، ہماری نیکیوں کا قدردان ہے ہمارا رب، اور گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، اس کا دل پھر کالا ہو جاتا ہے، اس کے دل کو زنگ گھیر لیتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے، دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ پھر اس کا رزلٹ یہ آتا ہے، آپ کو نصیحت کی جائے، آپ کو قرآن سنایا جائے، رب کی آیتوں کے ذریعے سے آپ کو ڈرایا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو سنائے جائیں، تو رب کی آیتیں سننے کے بعد بھی آپ کے دل کے اندر توبہ کی تڑپ پیدا نہ ہو، اللہ سے معافی مانگنے کی تڑپ پیدا نہ ہو، تو یقین کر لیجئے کہ آپ کا دل زنگ آلودہ ہو گیا ہے، اور اس زنگ چڑھے ہوئے دل کے اوپر کتنا ہی قرآن پڑھ لیجئے، کتنا ہی رب کا فرمان پڑھ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ لیجئے، اس دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج ہم خود دیکھیں ہماری زندگی پر نظر ڈالیں، ہم نے پچھلے 2 خطبے توبہ کے اوپر ہم نے سنے، ان خطبوں نے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر ڈالا؟ ان خطبوں کو سننے کے بعد ہم نے کن کن گناہوں سے توبہ کی، ہم کن کن گناہوں سے باز رہے، کن گناہوں سے ہم نے ہمیشہ کے لیے توبہ کی۔ ہم اپنے دل کو چیک کریں ذرا، کہیں ایسا تو نہیں وہ زنگ ہمارے دل پہ چڑھ چکا ہو، اور ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، توبہ کی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، رب کی رحیمی اور کریمی بیان کی جا رہی ہے، لیکن ہماری زندگی وہی پرانی گھسی پٹی زندگی جس پہ ہم گناہ کی زندگی پہ چل رہے ہیں، تو پھر یاد رکھنا ہمارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ان پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ اب اگر اس زنگ کو صاف کرنے کی اور اس نصیحت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو یہی ہے کہ ہم توبہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہمارے دل کے زنگ کو صاف اور شفاف کر کے اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی طرح ہمارے دل کو کر دے گا جس طرح ایک چھوٹے معصوم بچے کا دل ہوتا ہے۔ کتنا پاک اور صاف دل ہوتا ہے اس کا؟ اتنا پاک اور صاف دل ہوتا ہے ایک چھوٹے معصوم بچے کا کہ جب بچے آپس کے اندر لڑائی کرتے ہیں، بچوں کے اندر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے کسی کھلونے کی بات پر یا کھیلنے کی بات پر، تو بچے بہت جھگڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد 10 منٹ کے بعد دیکھیے آپ بچے اسی حالت میں ملیں گے جو پہلے تھے، جیسا پہلے تھے۔ یعنی بچوں کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، لڑے بھیڑے اس کے بعد فوراً مل گئے اور ایسے ملے کہ گویا لڑے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ ہمارے دل کو بھی ایسا کر دے گا اگر حقیقت میں ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین بہت بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہوں کے تعلق سے کہ ایک مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایک مومن جب جانے انجانے کے اندر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس گناہ کو وہ اتنا بھاری سمجھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور عنقریب پہاڑ اس پر آ گرے گا۔ مومنوں کی مثال ہے، مومن گناہ کو اتنا بھاری سمجھتے ہیں، لیکن ایک فاسق اور فاجر، ابن مسعود فرماتے ہیں فاسق اور فاجر کے لیے گناہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے آئی، اس کی ناک پر بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مکھی اڑ گئی۔ وہ گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہے، لیکن ایک مومن اللہ رب العالمین کا بندہ گناہوں کو ہرگز بھی ہلکا نہیں سمجھتا، اس کو بہت زیادہ بھاری سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اتنا بھاری سمجھتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور گویا پہاڑ اس کے اوپر آ کر گر جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں،
ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن گناہوں کو ہلاک اور برباد کر دینے والا سمجھ رہے تھے، آج تم ان گناہوں کو بال سے بھی باریک سمجھ بیٹھے ہو. یعنی اتنا ہلکے میں لے لیا ہے تم نے ان گناہوں کو، اور اللہ کے نبی کے دور میں ہم ان گناہوں کو ہلاک اور برباد ہونے والا سمجھتے تھے. تو ہمیں چاہیے گناہ کا احساس ہمارے دل کے اندر ہو، توبہ کی طلب ہمارے دل کے اندر ہو. بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اور یہ توبہ کرنا کیا ہے؟ یہ انبیاء کا شیوا ہے. تمام انبیاء اکرام سے جب بھی کوئی خطا ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، کوئی بھول ہوئی، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے لگے. یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیجئے. جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کے اندر ڈال دیا اور ان کی پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیا، دونوں کو جنت میں ڈال دیا اور کہا کہ ساری جنت تمہاری ہے، اس جنت کے تم بادشاہ ہو، جہاں چاہو وہاں رہو، جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ اور پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اب اللہ کا ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے تمام چیزوں کو حلال کیا ہے، صرف کچھ چیزیں حرام اللہ نے کی ہیں. ہمارے لیے تمام چیزیں حرام ہیں؟ نہیں، ہمارے لیے تمام چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. اسی طرح پوری جنت حضرت آدم اور حوا کو دے دی، یہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ایک درخت کے لیے منع کر دیا، اس کے قریب بھی مت جانا. اس کے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی اور پوری اولاد آدم کو بھٹکانے کی قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے. اس کو بدلہ نکالنا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے پوری جنت ان کے نام کر دی ہے، لیکن اس درخت سے منع کر دیا ہے. اب اللہ کے قانون کو توڑوایا جائے، اللہ کی منع کردہ چیز کے قریب ان کو ڈالا جائے. کس طرح؟ خوبصورت وسوسہ دیا. شیطان جب وسوسہ دیتا ہے نا تو گندا وسوسہ نہیں دیتا کہ آپ کو اس وسوسے سے گھنا ہے، نہیں، خوبصورت گناہوں کو فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالُهُمْ، گناہوں کو مزین کر کے بتاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں کیا وسوسہ ڈالا کہ اس درخت میں سے اگر تم نے کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ تم اس جنت میں رہو گے، کبھی نکالے ہی نہیں جاؤ گے. اب ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، یہ وسوسہ کام کر گیا اور انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا. جیسے ہی انہوں نے درخت میں سے کھایا، فوری طور پر جو اثرات ان کے جسم کے اوپر مرتب ہوئے وہ یہ ہوئے کہ ان کے جنتی لباس اتر گئے. ان کے جنتی لباس اتر گئے، ایک دوسرے کی شرمگاہ ایک دوسرے پر آیا ہو گئی اور جنت کے پتے لپیٹنے لگے. اللہ اکبر! کیا نصیحت مل رہی ہے یہاں سے ہمیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے کیا نصیحت مل رہی ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیز کے اگر ہم قریب جائیں گے، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ ہمارے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر اترے گی تو سب سے پہلا اثر اس کا کیا ہوگا؟ فوری طور پر ہمارے جسم کے اوپر اس کا جو اثرات مرتب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارا صدر کھل جائے گا. اور آج دیکھ سکتے ہیں ہم، آج ہمارا صدر کس طرح ننگا ہوا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. چاہے مرد حضرات ہوں، چاہے ہمارے خواتین ہو، کوئی اس سے دور نہیں ہے، بلکہ ہر خاص و عام اس بیماری کے اندر ملوث ہے کہ اس کا سطر اس کی حفاظت کے اندر نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لوگ، اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سطر کی حفاظت نہیں ہے. جس کا سطر کھل جائے کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر سطر ڈھانکنا فرض ہے، اور جس کا نماز کے اندر سطر کھل جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہماری پیچھے سے سطر کھلی ہے، سطر کھلی ہے ہماری اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض ہمارے بچے نوجوان پھٹے ہوئے پینٹیں پہن رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کوئی یہاں سے پھاڑ رہا ہے، کوئی یہاں سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے پھاڑ رہا ہے، کوئی پوری پھاڑ دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بولے یہ فیشن ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ جو جسم میں جا رہا ہے نا، اس لیے کپڑے کم ہو رہے ہیں. تو ہم یاد رکھیں، اللہ نے جو چیز منع کر دی، جو چیز حرام کر دی، وہ چیز استعمال کریں گے، وہ کھائیں گے، چاہے غیر اللہ کے نام کا کھانا ہو، چاہے سود و بیاد ہو، چاہے رشوت ہو، چاہے چوری ہو، چاہے دغا بازی سے کسی کا مال ہڑپ کر کے کھایا ہو. تو یاد رکھنا، سب سے پہلے جسم کے اوپر جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں وہ یہی ہونے والے ہیں کہ ہمارا صدر کھلنے لگ جائے گا. اور جو ہم آج گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں ہماری خواتین کو کپڑے، اللہ اکبر، اتنے باریک، اتنے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ خود پریشان ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں، منع بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان کی عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ یہ ہم جو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے جو حرام کر دی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے حرام کری ہے، منع کر دیا، ان سے بچیں. ورنہ سب سے پہلا اثر جسم کے اوپر اس کا جو مرتب ہوگا وہ یہ ہے، سطر کھل جائے گا. تو آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اس درخت میں سے کھایا، جنتی لباس ان کے اتر گئے اور درخت کے پتے وہ لپیٹنے لگے. اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا. اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین کے اوپر وہ آ گئے. اب زمین کے اوپر آئے تو بڑے ہی شرمندہ ہوئے. جنت میں بھی بہت شرمندہ تھے کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، یہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، یہ ہم سے بھول ہو گئی ہے. جب زمین پر آئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے بڑے ہی روئے، بہت ہی گڑ گڑائے، بہت زیادہ آنسو بہائے. اور کیا کہا پھر اللہ رب العالمین نے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پس سیکھ لیے آدم نے ہم سے کچھ کلمات. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب علیہ، اور اپنی توبہ قبول کروا لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب دیکھا آدم علیہ السلام شرمندہ ہے، نادم ہے اپنی خطا پہ، اپنی بھول پر، تو اللہ نے پھر دعا سکھلائی. اللہ نے دعا سکھلائی کہ آدم ان دعاؤں کے ساتھ مجھ سے مانگ لے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا اور تیرے گناہ معاف کر دوں گا، تیری خطا معاف کر دوں گا. اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ دعا کہاں پر ہے؟ وہ دعا ہے سورہ اعراف کے اندر، اور مشہور دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا سنی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا. بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. لیکن یہاں پر بھی امت مسلمہ نے کیا کیا؟ ایک جھوٹا واقعہ گھسیڑ دیا اور کہا کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے، ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ جھوٹ بات ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، یاد رکھنا. اور پورا واقعہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا سرزد، تو انہوں نے سوچا کہ جب مجھے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا، میں نے عرش کے اوپر دکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، تو میں نے کی کیوں نہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے ساتھ نام جوڑ دیا گیا، ان کے وسیلے سے دعا کر لوں. آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا وسیلہ لگایا دعا میں، تو اللہ نے پوچھا کہ یہ محمد کون؟ کہا اللہ جب تو نے پیدا کیا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا تھا، تیرے نام کے ساتھ دیکھا. کہا میں نے کیوں نہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے. چنانچہ میں نے محمد رسول اللہ کا وسیلہ اس لیے لگایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. استغفر اللہ. یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ جھوٹی من گھڑت روایت ہے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو.
بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کے اندر صاف ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم نے ہم سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اپنی توبہ قبول کروا لی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اور توبہ کے الفاظ سورہ اعراف میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جائیے ترجمہ کروائیے، جس کے پاس چاہیے اس سے ترجمہ کروائیے، جس مکتب فکر سے کے پاس جائیے اس سے جا کر ترجمہ کروائیے۔ کوئی یہاں وسیلہ ثابت کر دے، اگر کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہاں اس دعا میں کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ دعا کی، اور ان کلمات کے ساتھ دعا کی جو کلمات اللہ رب العالمین نے سکھلائے تھے، اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہمارے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ یہ انبیاء اکرام کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ان سے کوئی سہو ہو جاتا تھا تو استغفار کرتے تھے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو کیا ہے؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں اللہ نے معاف کر دی، پھر بھی آپ دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں۔ ہمیں کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں۔ بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے، بے شک اللہ رب العالمین متطہرین سے، پاک اور صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ رب العالمین ہمیں گناہوں سے تائب ہونے کی اور توبہ کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تمام کی خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ رب العالمین تو معاف کر دے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی قرض دار ہیں، مقروض ہیں، ان کی قرضے کی ادائیگی کی سبیل نکال دے۔ جو مسلمان بھائی ناحق جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، اللہ ان کی رہائی کی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔